حضرات ذیشان، یہ جو کچھ بھی آپ نے سنا یہ سارے فضائل قرآن کریم میں سے سنائے گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں۔ اور اسی طرح یہ دو آیات والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جس طرح وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ یہ جو آیات مبارکہ سورہ لیل کی آخری آیات ہیں، ان میں بھی جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو شانیں بیان کی گئی ہیں، جو عظمتیں آپ کو سنائی گئی ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں سے ہی اللہ جل مجدہ الکریم نے جو کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کیا ہے وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اور بھی بے شمار جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ سبقت ہی لے جانے والے ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے ہیں، آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ مثال اس سے یہ بھی ہے، مراد یہ بھی ہے کہ جس شخص نے بھی پہلے کلمہ پڑھا اور پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو پہلے داخل ہو گیا وہ پہلے ہی داخل ہو گیا، اور جو عزت اور جو شرف اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ کا تقرب اس بندے نے پا لیا وہ بعد میں آنے والے نہیں پا سکتے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور سب پہ سبقت لے جانے والے ہیں، اور سبقت لے جانے کے بے شمار معنی ہیں، لیکن اس سے مراد والسابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب پانے والے اور سبقت لے جانے والے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی جا رہی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اسلام لانے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبدالکعبہ سے عبداللہ نام رکھ چکے تھے۔ جس کا نام اسلام لانے سے پہلے عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، تو اس بندے کی شان اور عظمت کا کیا کہنا کہ اسلام لانے سے پہلے جنہیں اللہ کا بندہ کہہ کر پکارا جاتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر تھی اور آپ کے والد آپ کو لے کر بت قدے میں گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے بھی ساتھی ہیں، اور لڑکپن کے بھی ساتھی ہیں، جوانی کے بھی ساتھی ہیں، اور آخری عمر کے بھی ساتھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال اور 2 ماہ ہی تقریباً چھوٹے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہیں لے کر بتکدے میں چلے گئے، اور جب بتکدے میں گئے ہیں وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور خود آگے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب ابھی عمر بالکل چھوٹی تھی، تو سامعین و ناظرین انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے دیکھا کہ اس بتکدے میں مختلف قسم کے بت پڑے ہوئے ہیں، اور ان بتوں میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم خدا ہو؟ کہ والد کہہ کے گئے ہیں کہ ان کو سجدہ کرو، یہ ہم سب کے خدا ہیں۔ تو کہا تم خدا ہو تو پھر مجھے پہننے کے لیے کپڑے دو، میں پہننا چاہتا ہوں، اور کہا مجھے کھانا دو، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب یہ بات کی، نہ پہلی بات کا جواب آیا نہ دوسری بات کا جواب آیا، اور پھر کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم خدا ہو، مجھے کپڑے بھی نہیں دیے، مجھے کھانے کے لیے بھی نہیں دیا، نہ خود کپڑے پہنتے ہو، نہ خود کھاتے ہو، نہ دیتے ہو، تو تم خدا کس قسم کے ہو؟ اب میں تمہیں مارنے لگا ہوں، اور اگر تم خدا ہو تو پھر اپنے آپ کو مجھ سے بچا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وٹا اٹھایا اور پھر اس بت کو مارا۔ جب حضرت ابو قحافہ واپس آئے، دیکھا
کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، پکڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی والدہ محترمہ کے پاس لے گئے۔ جب ان کی والدہ محترمہ کے پاس لے گئے اور انہیں بتایا کہ اس نے آج یہ معاملہ کیا ہے، ادھر بتوں کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے، تو والدہ محترمہ کہتی ہیں آپ آج کی بات بتا رہے ہیں، یہ تو جب میرے شکم میں تھا میں بتکدے میں جاتی تھی بتوں کی پوجا کے لیے، تو جب وہاں جا کے جھکنے لگتی تھی اس نے تو کبھی مجھے اس وقت میں جھکنے نہیں دیا بتوں کے آگے، تو آج یہ خود کیسے جھک جاتا۔ جب یہ بات سنی تو وہ پریشان ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بھی قریشی ہیں، ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ بھی تقریباً 7 پشتوں پہ جا کے، آپ کے والد محترم کا نام عثمان ابو قحافہ ہے اور ان کے والد کا نام عامر ہے، اس طرح 7 پشتوں کے بعد جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ نسب کے ساتھ ان کا شجرہ نسب جا کر ملتا ہے مرہ پہ جا کے ان کا شجرہ نسب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی قریشی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے جو لین دین کے معاملات تھے یا قصاص کے معاملات تھے یا دیگر اس طرح کے کام تھے ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ اسلام لانے سے پہلے ہی قاضی کا کام کیا کرتے تھے یہ بھی، اور ان کے خاندان کے اکابر لوگ جتنے تھے وہ سارے یہی کام کیا کرتے تھے، اور وہی ورثہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام بھی کیا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور مال لے کر دوسرے ملکوں جایا کرتے تھے، اور آپ کا مال وہ کافی مہنگا خریدا جاتا تھا کہ مال اچھا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے ہیں، ملک شام میں وہاں گئے ہیں تو ایک خواب دیکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان اور آسمان کے ستارے، چاند، سورج، یہ سب چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گئی ہیں۔ جب گود میں آ گئی ہیں تو آپ نے دیکھا تو آپ پریشان ہوئے، صبح اٹھ کے جو یہودی عالم تھا اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے پوچھا، وہاں جو بحیرہ راہب تھا اس سے پوچھا کہ آپ خواب کی تعبیر بتا لیتے ہو، مجھے یہ خواب آیا ہے، مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب سنایا تو اس نے پوچھا کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ آپ نے کہا میں قریشی ہوں اور بنو تمیم سے ہوں۔ اچھا، تو مکہ سے آئے ہیں؟ جی مکہ سے آیا ہوں۔ اور تاجر ہو؟ جی میں تاجر ہوں۔ جب 2-3 باتیں اس نے پوچھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا ایک یار ہے، تمہارا ایک دوست ہے جس کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں میرا دوست محمد ہے، اور تمہارے خاندان میں وہ شخص اعلان نبوت کرنے والا ہے، اور جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم اس کا کلمہ پڑھو گے، ان کی زندگی میں بھی ان کے نائب بنو گے، اور ان کی زندگی کے بعد ان کے وصال فرمانے کے ظاہری وصال کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے، اسلام کے پہلے خطیب آپ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ جلد واپس لوٹے، سارا مال لے کر اکٹھا کیا اور واپس آ گئے، اور واپس آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت فرما چکے تھے، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کریم نے مجھے نبوت کے شرف سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ کریم نے تاج نبوت عطا فرمایا ہے،
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو کوئی دلیل مجھے ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دلیل تمہیں پہلے مل چکی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شام میں آپ نے خواب دیکھا ہے اور بحیرہ راہب نے جو آپ کو تعبیر بتائی ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بھی بوسہ کیا اور آپ کے قدموں میں بھی گر پڑے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہمیشہ رہتے اور اکثریت سے رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثریت سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہتے، اور جب کبھی جو بھی آیت مبارکہ نازل ہوتی، یعنی سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو بھی کوئی بات سنتے، کوئی حکم سنتے، تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے۔